السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواہ الترمذی. سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اسبغ الوضوء، مکمل اچھی طرح وضو کرو. وضو کو مکمل کرو، یعنی اچھی طرح مکمل وضو کرو، کوئی حصہ خشک باقی نہ بچے. اعضائے وضو ہاتھ ہے، چہرہ ہے، منہ ہے، پیر ہے، جو بھی اعضائے وضو ہے مکمل اچھی طرح اس کو دھلو. کوئی حصہ خشک باقی نہیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے قدم میں ناخون کے برابر پانی نہیں پہنچا تھا. پیر دھلے تھے لیکن ناخون کے برابر یعنی تھوڑا سا حصہ چھوٹ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ جاؤ دوبارہ وضو بناؤ. وضو اچھا ہوگا، مکمل ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا تو یہ نماز قبول ہوگی. وضو گڑبڑ ہوگا تو نماز میں خرابی پیدا ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا. بے وضو شخص کا نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے وضو شخص کا نماز پڑھنا کیا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا ہے. نماز اسی کی قبول ہوتی ہے جو آدمی مکمل اچھی طرح وضو بنا کے نماز پڑھتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کرو، مکمل کرو. وخلل بین الاصابع، اور آپ نے تعلیم دی کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی ایک انگلی کو دوسری انگلی میں داخل کرو اور اس کو مل مل کر کے پانی پہنچاؤ، اس کو دھلو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیر دھلتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ چھوٹی انگلی سے خلال کرتے تھے. چھوٹی انگلی کو پیر کی انگلیوں میں داخل کرتے اور مل مل کر کے رگڑ رگڑ کر کے وہاں پانی پہنچاتے تھے. تو پیر کی انگلی میں خلال کے لیے چھوٹی انگلی کا استعمال کرنا مسنون ہے. وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو. وضو بنا رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہاتھ دھلتے وقت انگلیوں کو انگلی میں داخل کریں تاکہ کوئی حصہ خشک باقی نہ رہے. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور آپ نے فرمایا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب پانی چڑھاؤ. ناک میں صرف پانی ڈالنا نہیں ہے، یہ ناک کا اوپری حصہ پانی سے دھلنا نہیں ہے. وضو میں، وضو کے اندر جو تعلیم ہے وہ یہ کہ ناک کے اندر پانی کھینچو، ناک میں پانی داخل کرو، کھینچو اور پھر اس کو جھاڑو. تو مبالغہ کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جب آدمی روزے سے ہو کیا حکم ہے؟ تب مبالغہ نہ کرے، کیونکہ جب آدمی ناک میں پانی کھینچے گا تو لازمی ہے کہ وہ پانی اندر چلا جائے گا. ناک کے ذریعے سے پانی اندر جا سکتا ہے اور جاتا ہے، اور جب جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ناک میں زیادہ پانی نہ کھینچے. روزے کے علاوہ عام دنوں میں یہی تعلیم ہے کہ ناک میں پانی چڑھائے اور اس میں مبالغہ کرے، اور یہ طبی اعتبار سے مفید بھی ہے.
تو آج کے درس میں جو حدیث پڑھی گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکمل اچھی طرح وضو بنانا ضروری ہے، مکمل اچھی طرح وضو بنانا یہ واجب اور ضروری ہے، کوئی بھی حصہ وضو کے اندر خشک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم۔